السلام علیکم جی، میں ہوں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان یاسین۔ آج ہم بات کریں گے انسانی جسم میں گزرتے ہوئے ٹائم کے ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کو کیسے اسیس کیا جا سکے، کیسے جانچا جا سکے، تاکہ ہمارے جسم میں تبدیلیوں کے ساتھ جو خرابیاں آتی ہیں ان کو ہم سلو ہو جائیں، تاکہ بیماریاں بھی نہ آئیں اور بڑھاپا بھی جلدی نہ آئے۔ تو اس میں یہ کہ آپ اپنی چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو ڈیلی آپ اپنا خود سیلف اسیسمنٹ کیلکولیٹر جنریٹ کر لیں، تو ایزیلی آپ اس سے پہلے کہ کسی موذی مرض میں جو عموماً لوگوں کو قبر تک لے جاتا ہے اس میں مبتلا ہوں، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا۔ بلکہ آپ اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آنے والے ٹائم میں جو آپ کی نسل، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو جو آپ سے پیدا ہوگی وہ ہیلدی ہوگی، اور اگر آپ خود اپنی لائف سروائیو کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بیٹر کر سکیں گے، اپنے والدین کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ وہ چند چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ڈیلی لائف کے اندر چند منٹس کے اندر اسیس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی خاص لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سیلف اسیسمنٹ کیلکولیٹر آپ بنا لیں، میں وہ چند پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے خود اپنے اسیس کرنے ہیں، تو آپ خود جو ہے وہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا سسٹم کتنا ایکٹیو ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ سیلف اسیسمنٹ کیلکولیٹر کے اوپر اپنی بیماری کو جانچ سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی گریڈنگ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ اینڈ سٹیج پہ آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کی سیلف اسیسمنٹ جو کیلکولیٹر ہے اس میں اب چند چیزیں ہیں، آپ سر سے شروع کریں گے اور پاؤں تک جائیں گے۔ سر میں آپ دیکھیں گے کہ سر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ہے ڈیلی جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیلی جو آپ کی باڈی میں تبدیلیاں آ رہی وہ کیا چیزیں ہیں، مطلب علامات کو، نشانات کو، پھر اس کے پیچھے جو سسٹم جنریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں آتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ جسٹ 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، آپ ایک کاپی پین پکڑیں، اس پہ آپ نوٹ کر لیں اور اسی کو آپ اسیس کرتے جائیں، تو آپ اپنا ڈیلی جو ہے وہ سیلف کیلکولیٹر بنا سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اپنی صحت کو اسیس کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنی لائف کو بغیر بیماریوں کے اچھی صحت کے ساتھ طویل عمر جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ ہمارا تقریباً کوئی 20 سال کا تجربہ ہے، جس میں ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اگر بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو چند چیزیں اپنی لائف کے اندر شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب ڈیلی جیسے ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ڈیلی کے ورک جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، تو لیکن ہم کبھی بھی اپنے جسم کے لیے کو 5 منٹ دیکھنے کے لیے، اپنی باڈی کو اسیس کرنے کے لیے نہیں نکالتے۔ ہم واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، ہم ساری چیزیں جو ہے نا، ساری زندگی جتنی ہماری زندگی ہے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہم گزار چکے ہیں، لیکن کبھی بھی سیلف اسیس اب خود کو نہیں جانچا، تاکہ ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ اب ہم کتنی دیر صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، نہایت مختصر سی چیزیں ہیں، اس کو آپ فالو کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میری یہ پرابلمز جو ہیں وہ کس لیول کی ہیں۔ اگر مجھے آغاز نہیں ہوا تو مجھے پہلے ہی اپنا اس کا سارا تدارک کرنا چاہیے، اگر آغاز ہو چکا ہے تو کس لیول پہ آپ جا رہے ہیں، اور پھر اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بڑوں نے تکلیفیں جھیلیں، ایون کہ آپ کے بڑے اس مرض کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہے، تو وہ آپ چند چیزیں ظاہر آتی ہیں، انسانی جسم کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں جو ہے نا، ہمیں مرہون منت کر دیا گیا لیبارٹریز کے، ہمیں مرہون منت کر دیا گیا بے قیمت ان ٹیسٹوں کے، جن کے بعد ڈاکٹر مہنگی ترین دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو لیکن مستقل ٹھیک ہونے کی کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، وقتی طور پہ علامات بدلتی رہتی ہیں اور وہ
پیشنٹ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے جی میں ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں جا چکا ہوں. تو لیکن اس کو پیچھے سسٹم کی خرابی نہ کبھی وہ خود دیکھتا ہے اور نہ کبھی کوئی ڈاکٹر طبیب اسے بتاتا ہے بھئی اپنی باڈی کا سیلف اسیسمنٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اس مرض سے اور بلکہ اس مرض سے پیدا ہونے والے اور معاملات، علامات، سمٹمز، سسٹمز کو اسیس کر سکیں تاکہ آپ آنے والے ٹائم میں اور اس کو لمبا نہ ہو آپ کی بیماری اور آپ اس کی وجہ سے دنیا میں ایک صحت مند انسان کی طرح زندگی گزار لیں. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہو چکے ہیں تو یہ جو چند چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو آپ فالو کریں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں. وہ سیلف اسیسمنٹ کیلکولیٹر کے اکارڈنگ ہمیں بتائیں، ہمیں سینڈ کریں، ہم آپ کو اس کے مطابق آپ کے سسٹم، آپ کی باڈی کے اسیسمنٹ ایک ویلیوز بتائیں گے کہ یہ والا سسٹم اتنا ایکٹیو ہے تو آپ کو کھانے میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے اور نیچرل فارم میں مائنر سی یہ دوائی یوز کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ لمبا عرصہ علاج بھی نہ کرانا پڑے اور بیماری میں مبتلا بھی نہ رہنا پڑے، اور جو اتنے زیادہ پیسے آپ لوگ لگا رہے ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی چند چیزیں نوٹ کر لیں. آپ سر سے شروع کریں گے. پہلے میں مردوں کا سسٹم وہ بیان کروں گا، پھر آہستہ خواتین کا بیان کروں گا، پھر ان دونوں کو ملا جلا کے بچوں کا بیان کروں گا تاکہ آپ سب لوگ اپنے بچوں کو بھی اسیس کر سکیں کہ وہ کس لیول پہ ہیں. تو اس سیلف اسیسمنٹ کے لیے آپ فی الوقت میں اس ویڈیو میں صرف مردوں کی چند چیزیں بتا سکوں گا کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی اور پھر بوریت ہو جاتی، کوئی بھی لمبی چیز سننے کو اچھا نہیں لگتا. آپ سب سے پہلے اپنے سر سے شروع کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں میں ریڈنس تو نہیں ہے، آنکھوں میں سویلنگ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سر میں محسوس کرنے میں درد تو نہیں رہتا. اس کے بعد آپ کے سر کے اندر ہیٹ، چونٹیاں رینگنے سی محسوس تو نہیں ہوتی. اگر اس کے بعد نیچے آتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کے کان ریڈ تو نہیں رہتے. اس کے بعد نیچے آتے جائیں، آپ اپنی زبان کو چیک کریں، زبان کے اوپر زبان کٹی پھٹی تو نہیں ہے، زبان کے اوپر سفید تہ جمی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ آتے چلے جائیں، اپنے دانتوں کو چیک کریں، دانت آپ کے بالکل جو ہے وہ کیڑا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. پھر اس کے بعد دانتوں کی شیپ دیکھیں، دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا اس کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نیچے چلے آئیں، گلے کو چیک کریں، گلے میں ٹونسلز تو نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈبل چن تو نہیں ہو رہی، اس کو اسیس کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اور نیچے چلے آئیں چیسٹ کی طرف، دیکھیں کہ آپ کا جو ہے وہ سانس لینے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، سانس میں دقت تو نہیں ہے. تقریباً سانس کا جو ویلیوز آکسیجن لیول 92 95 100 تک جانی چاہیے. اگر سانس میں گھٹن ہے تو وہ بھی کچھ علامات کا نشاندہی کرتی ہیں. اور اس کے بعد نیچے چلے آئیں، ہارٹ کو دیکھیں، آپ اپنی پلس ریٹ دیکھیں. اگر 70 to 80 بیٹنگ جو ہے پر منٹ اگر ہیں تو اٹس نارمل. اگر اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ مختلف علامات کو شو کرتی ہے. اور اس کے بعد چلے آئیں، آپ اپنے معدے کو دیکھیں. اگر منہ کا ٹیسٹ صحیح رہتا ہے، منہ سے اسمیل نہیں آتی، پیٹ میں درد نہیں ہے، پیٹ پھولا ہوا نہیں ہے، اٹس مین آپ کو قبض نہیں ہے، گیسز نہیں بنتی، اٹس مین آپ کا معدہ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے. پھر اس کے بعد آپ لیور کے سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لیور کو بھی ایزیلی آپ اپنی باڈی سے اسیس کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں کہ ہاتھوں کو سیدھا حصہ دیکھیں، اس میں دیکھیں اگر آپ کی لائنیں جو ہیں وہ زیادہ کلیئر ہیں اور واضح ہیں، اس میں ریڈنس ہے، ٹھیک ہے، اٹس مین کہ آپ کی بلڈ کی فارمیشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر ریڈنس کم ہے، زیادہ پھیکا پھیکا ہے اور لائنیں کمزور ہیں، کم نظر آ رہی ہیں، پراپر نہیں ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کی لیور کے فنکشن میں پرابلم چل رہی ہے. اور پھر آپ اپنے ہاتھوں میں اس کی جو ہے تلیاں ہیں اس کو ہاتھوں کا سیدھی سائڈ کو دبا کے دیکھیں. اگر وہ فوری اپر سائڈ پہ آ جاتی ہیں اٹس مین کہ بلڈ کا پریشر ان کی طرف ٹھیک ہے. الٹے کر کے پھر آپ اپنے نیلز کو دیکھیں. اگر نیلز ٹھیک ہیں تو نیلز اٹس مین کہ آپ کا کیلشیم لیول اور باڈی میں جو اور کریٹو سسٹم ہے جس میں بلڈ فارم ہونا، جس میں ہڈیوں کی ساخت کا بہتر رہنا، جس میں آپ کی بلڈ سپلائی لیول، یہ بلڈ فارمیشن، یہ ساری چیزیں
وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اور نیچے چلے جائیں پیٹ کے اوپر اگر آپ ڈبل آپ کی بیلی ہو رہی ہے اٹس مین کہ آپ فیٹی لیول پہ جا رہے ہیں. اور نیچے چلے جائیں